میری امی حج کرنے گئی تو وہاں سے شیطان کو مارنے والی چند کنکریاں سال لے آئی اور شادی کے وقت مجھے کہا کہ جب بھی تیرا شوہر تجھ سے جھگڑا کرے تو ایک کنکری کو پانی میں گول کر شوہر کو پلا دینا۔ ایک روز میرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا تو میں نے ان کو وہ کنکری پانی میں گول کر پلا دی، لیکن اس کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہماری امی حج پر جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی تھی اور امی حج پر چلی گئی تھی۔ میرے 2 بھائی اور 3 بہنوئی تھے۔ بدقسمتی سے میرے تینوں بہنوئیوں کا میری بہنوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ میری بہنیں ہر ہفتے میکے آتی اور اپنے شوہر کے بدسلوکی کی داستانیں رو رو کر سناتی، وہ زخم دکھاتی جو ان کے شوہر نے لگائے ہوتے۔ میں چونکہ ابھی کنواری تھی اور سب سے بڑھ کر گھر میں چھوٹی تھی تو ان کی داستانیں سن کر میرا دل شادی سے کٹ گیا تھا اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں، کیونکہ میرے دل میں اب شادی کے متعلق کوئی مثبت بات ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی ایک بوجھ ہے، زندگی برباد کرنے کا نام ہے۔ جب بھی میرا رشتہ آتا میں انکار کر دیتی کیونکہ مجھے شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ ظاہر ہے جس لڑکی کی 3 بڑی بہنیں شوہر کے رویے سے تنگ ہو اور وہ اذیت کی زندگی گزار رہی ہوں تو اس لڑکی کا کیسے دل کرے گا کہ وہ بھی شادی کرے۔ اگر شادی کے بعد لڑکا اچھا نکل آئے تو سمجھو لاٹری نکل آئی ہے، اگر برا ہو تو خدا نہ خواستہ لڑکی کی زندگی اجنن ہو جاتی ہے۔ میری بہنیں جب بھی آتی اپنے شوہروں کے ستم کی داستانیں سناتی تھی۔ میرے بڑے بہنوئی تو جیسے کوئی جانور تھے، انہوں نے ایک دفعہ میری بڑی بہن کا ہاتھ جلا دیا تھا اور دوسرے بہنوئی نے میری بہن کے منہ پر زخم لگا دیے تھے۔ میں ہمیشہ امی اور بھائیوں سے لڑتی کہ آپ لوگ ہماری بہنوں کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں، کیوں ان کو وہاں جہنم میں پھینک رکھا ہے۔ میری بہنیں میکے آتی تو امی کو ہر بات بتاتی، لیکن امی ہمیشہ ان کو الٹا نصیحت کرتی کہ لڑکیوں کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کر جاؤ۔ میں اکثر سوچتی کہ ہم لڑکیاں ہی ہر بات پر کیوں صبر کریں، اور اگر صبر کرے بھی تو کتنا کریں اور کب تک کریں، آخر انسان کی ایک حد بھی ہوتی ہے۔ بس میری اماں کسی پینی سے تویز لے آتی اور میری بہنوں کو دے کر کہتی، یہ لو اپنے شوہر کو کھانے میں ڈال کر دے دینا یا تکیے کے نیچے رکھ دینا، پھر ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری بہنیں ہمیشہ کہتی کہ وہ تویز کوئی اثر نہیں کرتے۔ اماں پھر بھی الٹا ان کو جاڑ دیتی کہ تم لوگ ہی تویز کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے ہو، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تویز اثر نہ کرے۔ بہنوں کا قصہ تو یوں ہی چلتا رہا تھا۔ خیر میرے بھائی جب اچھا خاصا کمانے کے قابل ہوئے تو میری امی حج پر چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو گھر میں میرے رشتے کی باتیں ہونے لگی تھی، لیکن میں بات ضد تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری بھابیاں مجھے سمجھاتی کہ دیکھو ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تمہارے بھائیوں کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو تمہارے بہنوئیوں جیسے نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک طرف سے سکون بھی ملتا تھا کہ واقعی ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل خوش ہیں، لیکن میرے بہنوئیوں کا سوچ کر میں خوف میں لپٹ جاتی۔ میرا رشتہ جس لڑکے سے طے ہو رہا تھا وہ اچھا انسان تھا، میں اپنے گھر کی لاڈلی تھی اور شادی کے حوالے سے ڈری ہوئی بھی تھی۔ تب میرے بھائیوں اور میری امی نے اچھی طرح چھان بین کر کے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ لڑکا شریف تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی میں رشتے کے لیے مان گئی تھی کیونکہ میری امی نے اس لڑکے کی اتنی تعریفیں کی تھی۔ پھر بھائیوں نے بھی مجھے بہت محبت سے سمجھایا۔ میرے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ برات والے دن میری امی میرے کمرے میں آئی تو میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ انہوں نے ساری لڑکیوں کو کمرے سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ انہوں نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری امی میرے قریب آئی اور اپنے پلو سے چند کنکریاں نکال کر میرے ہاتھ پر رکھی۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ شادی کے لال جوڑے میں تھوڑی دیر میں رخصت ہونے والی دلہن کو وہ کنکریاں کیوں دے رہی ہیں۔ امی کہنے لگی کہ دیکھو میری بیٹی، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈوں، مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہو گی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل ڈرا ہوا ہے، لہٰذا یہ کنکریاں سنبھال کر رکھنا۔ میں حج پر گئی تھی تو یہ کنکریاں وہاں سے لائی تھی، یہ شیطان کو مارنے والی کنکریاں ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر تیرے شوہر کا تیرے ساتھ جھگڑا بھی ہو جائے تو یہ کنکریاں پانی میں گول کر اسے پلا دینا۔ میری امی نے مجھے نصیحت کی اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصت ہو کر اپنے نئے گھر آ گئی۔ میں جو اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی مگر ان تمام سوچوں کا الٹ نکل آیا تھا۔ یعنی میرے شوہر بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ نہ میرے شوہر بلکہ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے۔ میں شادی کر کے دوسرے شہر میں آ گئی تھی اور اب شادی کے پورے 2 ہفتے بعد پہلی مرتبہ جب میکے گئی تو خوشی میری انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے میکے والے بھی مجھے خوش دیکھ کر سرشار ہو رہے تھے کہ شکر ہے لڑکا اچھا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے، اور میں اپنے شوہر کو جب بھی دیکھتی تو بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگتی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی اچھی بسر ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو مل کر واپس آ گئی تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی اور میں ماں بننے والی تھی۔ میری خوشی کو تو گویا 4 چاند لگ گئے تھے۔ سسرال والے پہلے مجھ سے کام نہیں کرواتے تھے،
اب تو انہوں نے زمین پر پیر رکھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، مگر ایک دن میرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ ان کی کوئی فائل گم ہو گئی تھی جو مجھ جیسی کم عمر لڑکی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں کہا کہ اتنی اہم فائل تم نے ردی میں پھینک دی، اس میں بہت اہم ڈاکومنٹس تھے۔ میرا شوہر مجھ پر چلاتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ یہ بھی میرے بہنوئیوں کی طرح ہی نکلے ہیں۔ میرا اول لرز رہا تھا۔ ان کے غصے میں مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میری امی نے مجھے کچھ کنکریاں دی تھی۔ جب میرے شوہر نبیل نے مجھ پر اچھا خاصا غصہ نکال لیا تو میں نے جلدی سے کنکریاں نکالی اور پانی میں گول کر شوہر کو پلا دی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی پانی کا گلاس ختم کیا تو تب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شوہر کی حالت دیکھ کر میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں نے تمام گھر والوں کو بلایا اور میرے شوہر کو جلدی سے اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ سارے گھر والے مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکائے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ہنگامی صورتحال میں باہر آئے اور انہوں نے جو کہا اس بات نے میرے سسرال والوں کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میرے شوہر بھی میری طرح گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر میرے سسرال والوں کا شک مجھ پر ہی گیا تھا، کیونکہ جب وہ کمرے میں آئے تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن اچانک میری چیخ نے سب کو جمع کیا تھا۔ میرے سسرال والے مجھے قہر آلودہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں نفی میں سر ہلائے ان کی باتیں جھٹلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس وقت مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے خیال تھا تو صرف اس بات کا کہ میرے شوہر صحیح سلامت ہو جائے۔ میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور میں اللہ سے دعا گو تھی۔ میرے شوہر کو بہت ہی سیریس حالت میں ICU میں داخل کیا گیا تھا اور اس بار نے سب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری ساس صدمے کی حالت میں میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تو نے ایسا کیا ہے جو میرا بچہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے۔ میں نے کیا بتاتی اور کیسے بتاتی کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے فوراً امی کا خیال آیا اور میں نے انہیں کال ملائی، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرے بھائی بہنوں اور بھابھیوں کو کال کی، لیکن اس وقت کوئی بھی میرا نمبر اٹھا نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں سب کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے خوف لگ رہا تھا۔ میرے سسرال والوں کی نظریں یکدم بدل گئی تھی۔ میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہونٹ خشک ہوتے جا رہے تھے اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے بیڈ پر پایا۔ آنکھ کھلتے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن جب اپنے شوہر کا خیال آیا تو یکدم اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے سے منع کیا اور انہوں نے بتایا کہ BP لو اور ٹینشن کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چیخ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، ان کی حالت معلوم کرنی ہے۔ تبھی میری ساس بولی کہ بی بی زیادہ ڈرامے رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے شہزادہ بیٹا تیرے پلو سے باندھا کہ تو اس کی قدر کرے گی۔ وہ تو تیرے ناز نخرے اٹھاتا، تجھ سے محبت کرتا تھا، اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے پہلی بار زردے چہرے والی اپنی ساجدہ باجی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر اڑتے دیکھی تھی۔ اب میں نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ ساجدہ باجی اپنے گھر میں خوش رہے اور وہ خوشیاں جو اس گھر میں رہ کر کبھی نہیں دیکھ سکی وہ سب انہیں اگلے گھر میں مل جائے۔ یہ رشتہ نہایت مناسب تھا۔ وہ لوگ ہماری ہی طرح کے تھے، نہ زیادہ امیر اور نہ ہی زیادہ غریب۔ ان کے ہونے والے شوہر ایک فیکٹری میں ملازم تھے، فیملی بھی کوئی خاص بڑی نہ تھی۔ تب امی نے بھائی سے مشورہ کر کے باجی کا رشتہ پکا کر دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ساجدہ باجی کے جہیز کے لیے امی نے جو پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ رکھے تھے اس سے کچھ نہ کچھ سامان لینے لگی۔ لمبا چوڑا جہیز تیار کرنے کی استطاعت تو ہماری نہ تھی، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے کیا گیا، اور یوں ساجدہ باجی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میں اس رات اپنے کمرے میں پھوٹ، سب کی نظریں مجھے نکیلی تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میری ساس نے بھی مجھے کہا کہ خدارا میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ اس وقت میرا وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا، لہٰذا میں جیٹ کے ساتھ گھر چلی آئی۔ گھر آئی تو وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اپنے کمرے میں آئی تو وہی گلاس اس حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں پھوٹ کر رو دی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اتنے اچھے شوہر کی ناقدری کی، اور وجہ صرف ان سے مجھے جھگڑا کرنا تھا، جو کہ وجہ بھی نہ تھی، کیونکہ میری نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے ان کی اہم فائل گم ہو گئی تھی۔ اگر وہ نہ ملتی تو یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتی میں پھر روئی تھی اور اللہ سے رو کر دعائیں کرنے لگی تھی۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کنکریوں میں ایسا کیا تھا جو میرا شوہر اس حالت کو پہنچ گیا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا اور ساتھ امی پر بھی غصہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھے وہ کنکریاں دی ہی کیوں تھی، آخر کیا وجہ تھی۔ میں نے پھر اپنے میکے کال کی۔ اللہ کا شکر تھا کہ کال مل گئی تھی۔ کال ملتے ہی میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی پہ قیامت گزر رہی ہے اور آپ ہیں کہ کال تک نہیں اٹھا رہی۔ امی نے بتایا کہ موبائل خراب تھا، ابھی بازار سے نیا موبائل لے کر آئی ہوں۔ امی کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پڑی تھی، اور میں نے ساری روداری امی کو سنا دی۔ میں نے کہا کہ امی خدارا میرے پاس آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔
میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ میری کوکھ میں پلنے والے بچے کی بھی مجھے فکر نہیں ہو رہی تھی۔ میری امی نے جب یہ سنا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول کے اور وہ گھبرا کر بولی کہ بیٹا تو نے یہ کیا کر دیا۔ میری سماعتوں کو یقین نہ آیا کہ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب شوہر جھگڑا کرے تو اسے گول کر پلا دینا۔ امی نے کہا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر تو پریشان نہ ہو، میں تیرے بھائی کو لے کر تیرے پاس آتی ہوں۔ امی نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی، لیکن میری جان گویا نکلتی جا رہی تھی۔ میری سماعتوں میں امی کے وہ دو جملے گونج رہے تھے کہ بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں جو پہلے یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ امی سے بات کر کے حوصلہ ملے گا، وہ کچھ حال بتائیں گی، لیکن اب تو میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے شوہر کو خوف سے دور جاتا تصور کر رہی تھی۔ میری زبان پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے شوہر کو بچا لینا، میرے بچے پہ اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میری امی اور بھائی آ گئے۔ میں امی کو گلے لگ کر ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی نے مجھے کچھ تسلی دی تو میں ہوش میں آئی۔ میرے سسرال والے تو مجھے لوارسوں کی طرح اکیلے گھر میں چھوڑ گئے تھے اور سب کے سب اسپتال میں تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے ابھی کے ابھی اسپتال لے جائیں۔ بھائی اور امی کسی صورت مان نہیں رہے تھے۔ امی نے زبردستی مجھے 2 نوالے کھانا کھلایا تاکہ میری طبیعت سنبھلے اور میرا بی پی سیٹ ہو، کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ضد کر کے بھائی اور امی کے ساتھ اسپتال چلی آئی۔ وہاں سب رو رہے تھے، میرا اول جیسے ڈر گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا ہے میرے شوہر کو، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ میری ساس مجھے جھاڑنے لگی کہ تم بیوی نہیں ڈائن ہو جو میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ یہ الفاظ نہیں خنجر تھے جو میرے دل پر لگے تھے۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے امی کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں سب کے سامنے پوچھوں کہ انہوں نے مجھے کنکری والا مشورہ دیا ہی کیوں تھا اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا۔ میرے دل میں بہت سوال تھے، لیکن اس وقت مجھے شوہر کی فکر تھی جو میری وجہ سے ICU میں تھے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو میں ان کی جانب بڑھی اور ان سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں۔ ڈاکٹرز کا چہرہ گویا اترا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے چند گھنٹے بہت اہم ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میری ساس بدحواسی کے عالم میں میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تو نے ایسا کیا کیا کہ میرا بیٹا اس حالت کو پہنچ گیا؟ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، جب وہ کام سے آیا تو تم دونوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی اور پھر تم کچن میں پانی لینے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں تمہاری چیخوں کی آواز آئی تو ہم دوڑے چلے آئے اور یہ سب ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میری ساس مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور میں بس روتے ہی جا رہی تھی۔ ساس نے کہا کہ مجھے جلدی بتاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ رخصتی کے وقت میری امی نے مجھے شیطان کو مارنے والی چند کنکریاں دی تھی اور کہا تھا کہ جب بھی تیرا شوہر تیرے ساتھ جھگڑا کرے تم اس پانی میں کنکریاں گولنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور جیسے ہی انہوں نے پانی پیا تو وہ نیلے ہو گئے، جیسے ان کا سانس رک گیا ہو، اور یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد سب کی نظریں میری امی کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ میری ساس میری امی کے قریب گئی اور ان کے کندھے جھنجھوڑ کر بولی کہ کیوں بی بی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ ہم نے تو تجھے ایک کچی خاتون سمجھا تھا، تم لوگوں کے گھرانے کو اچھا سمجھا تھا، جبھی تو ہم نے تم سب سے رشتہ جوڑا اور تم سب نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ کیوں کیا؟ کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تمہارے بھی جوان بیٹے ہیں؟ مجھے بتاؤ تم سب نے ایسا کیوں کیا؟ میری ساس چلا رہی تھی اور ان کے چلانے پر پورا اسپتال کا عملہ جمع ہو گیا تھا۔ اسپتال والوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں تماشا نہ کریں، یہ اسپتال ہے، ان کا گھر نہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہاں صرف 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں اور باقی لوگ گھر چلے جائیں۔ اسپتال والوں کی تکین پر میری ساس چپ ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس رکوں، لیکن میرے سسرال والوں کو اب مجھ پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا میرے 2 جیٹھ وہیں اسپتال میں رک گئے اور ہم سب گھر آ گئے۔ میری ساس وہاں رکنا چاہتی تھی، لیکن میرے جیٹھوں نے انہیں زبردستی کر بھیج دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرا دل لرز رہا تھا، ایک تو میرے اپنے شوہر کے حوالے سے، دوسرا میری امی کی جانب سے، نہ جانے اب وہ کون سا راز فاش کریں گی۔ گھر پہنچے ہی تھے کہ میری ساس نے میری امی کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ وہاں تو اسپتال والوں نے خاموش کروا دیا تھا، اب بتاؤ کہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ امی روتے ہوئے بولی کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میری 3 بڑی بیٹیاں بھی بیاہی ہوئی ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں ایک مثالی ماں بنوں، اپنی اولاد کی اچھے سے پرورش کروں۔ جب تک ان کا ابا زندہ تھا تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری بیٹیاں تینوں ہی بڑی تھی۔ ان کے ابا کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کی زندگی میں ان کی بیٹیوں کا رشتہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب کون بھی باپ بیٹیوں کو بیائے گا؟ میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رشتے بھی ڈھونڈنے لگی۔ جب میرے بیٹے بڑے ہوئے اور کمانے
कमाने के काबिल हुए। उन्होंने फर्मा बरदारी से मेरी बात का मान रखा और अपनी शादियों से पहले ही बहनों को ब्याहने का सोचा, क्योंकि एक तो इनकी उम्र निकलती जा रही थी, दूसरा वो इनसे बड़ी थी। लिहाजा मेरे बेटों ने छानबीन करके अपनी बहनों के अच्छे जगह रिश्ते करवा दिए और फिर खुद भी सबने शादियां कर ली। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे बहुएं तो अच्छी मिली थी, लेकिन मेरी बेटियों के शौहर यानी मेरे दिमाग एक नंबर के नखट्टू और नलायक आवारा इंसान थे। मेरी बेटियां जब भी मेके आती तो अपने दुखड़े रोती और मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं माँ थी, दिल तो दुख। फिर मैंने एक औरत के वसीले से कुछ तवीज अपनी बेटियों को दिए ताकि इनके शौहर इन तवीजों के असर से ठीक हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ, उल्टा मेरे दिमाग तोड़ बिगड़ गए। मैं अल्लाह से दुआ करती कि मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हो जाए। फिर जब मैं हज करने गई तो वहाँ अपनी बेटियों के नसीब के लिए रोज़ो कतार रोई। मुझे एक औरत ने रोता देखकर मुझसे मेरी परेशानी पूछी तो मैंने सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी और रो रही थी। इस औरत ने कहा कि तुम परेशान न हो, जो तुम्हारी बेटियां ब्याही हुई हैं इनके लिए मन्नत मांग कर दुआ करो, और जो एक बेटी कुंवारी है उसको शादी के दिन ये कंकरियां दे देना। तो शैतान को मारने वाली कंकरियां लगती थी, लेकिन असल में ये वो लड्डू थे जिसमें कुछ पड़ा हुआ है। जो भी बिगड़ा हुआ इंसान इसे खाएगा या तो वो सामने वाले पर मर मिटेगा या इसकी हर बात मानेगा, या तो फिर इसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस औरत ने अपने पर्स से मुझे वो 6 कंकरियां नमा लड्डू थमा दिए जो हूबहू कंकरियों जैसे थे जो शैतान को मारी जाती हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि इसका नतीजा कुछ भी होने पर निकल सकता था, लेकिन अब मुझे मेरी छोटी बहन की फिक्र थी। लिहाजा मैंने अपनी बेटी को रुखसती के बगैर ये कंकरियां नमा लड्डू थमा दिए थे। इसके बाद जब देखा कि मेरी छोटी बेटी का शौहर बहुत अच्छा है तो मुझे बहुत सुकून मिला, और मैं इस औरत से थी कि ये कंकरियां वहां से लाई थी। ये शैतान को मारने वाली कंकरियां हैं। खुदा न खास्ता अगर तेरे शौहर का भी तेरे साथ झगड़ा हो जाए तो ये कंकरियां पानी में गोल कर पिला देना। मेरी अम्मी ने मुझे नसीहत की और कमरे से निकल गई। थोड़ी देर में मैं रुखसत होकर अपने नए घर आ गई। मैं जो डरी सहमी हुई थी मगर तमाम सोचों का उल्टा निकल आया था। यानी मेरे शौहर बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ना मेरे शौहर बल्कि मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। मैं शादी करके दूसरे शहर में आ गई थी, और अब शादी के पूरे 2 हफ्ते बाद पहली मर्तबा जब मेके गई तो खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मेरे मेके वाले मुझे खुश देखकर सरशार हो रहे थे कि शुक्र है कि लड़का अच्छा है और मेरा ख्याल रखता है। और मैं अपने शौहर को जब भी देखती तो बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। हमने कंकरियां निकाली और शौहर को पानी में गोल कर पिला दी। मेरे शौहर ने जैसे ही पानी का गिलास खत्म किया तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शौहर की हालत देखकर मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। मैंने तमाम घर वालों को बुलाया और मेरे शौहर का अस्पताल में एडमिट किया गया। मैं पछता रही थी कि मुझसे क्या हो गया। सारे घर वाले मुझे शक की निगाहों से देख रहे थे और मैं सर झुकाए अल्लाह से माफी मांग रही थी और अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर हंगामी सूरत में बाहर आए और उन्होंने जो कहा इस बार ने मेरे ससुराल वालों के शक को यकीन में बदल दिया था। मेरे शौहर भी मेरी तरह घर में सबसे छोटे और लाडले थे और इनको इस हालत में देखकर मेरे ससुराल वालों का शक मुझ पर ही गया था, क्योंकि जब वो कमरे में आए तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक मेरी चीखने सबके साथ राब्ते में थी और इसे बताया। इसने कहा कि अगर शौहर अच्छा है तो अपनी बेटी को कहो कि वो कंकरियां फेंक दे और गलती से भी शौहर को मत खिलाए, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं ये बात अपनी बेटी को बताना भूल गई थी और ये सब हो गया। मुझे माफ कर दे। मेरी अम्मी का ये कहना था कि मेरे कदमों तले से जमीन सिरकी। मेरे दिल की गहराई से वार निकली कि अल्लाह तुझे रहमानियत का वास्ता है, मेरे शौहर को सलामत रखना। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। इसी वक्त मेरे जेठ की कॉल आई कि मेरे शौहर खतरे से बाहर है। इसके बाद मेरे सब घर वालों से माफी मांगी। सबसे माफी मांगने पर सबने मुझे माफ कर दिया कि मेरी कोख में इनका बच्चा पल रहा है, लेकिन मेरी अम्मी से वो अब तक सीधे मुंह बाहर नहीं करते। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी वजह से मेरे शौहर और मेरे ससुराल वाले मेरी अम्मी को माफ कर देंगे। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।